جب کوئی بندہ استغفراللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فوراً دو بڑی چیزیں عطا فرماتا ہے. لیکن عام طور سے لوگ استغفراللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ استغفراللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بدلے ہمیں یہ مل کیا چیزیں رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتا کیا ہے. اور فرشتوں میں اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے. یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے نا استغفراللہ، اس کی بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسانوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مسلمان کو، مومن کو، نیکوں کو، نمازیوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، مخاطب نہیں کیا، پکارا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، گناہگاروں کو، خطا کاروں کو، مکار بے نمازیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور کیا کہا؟ یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی تم اللہ سے دور کیسے ہو گئے. اور جب کوئی بندہ استغفراللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو ہمارا بندہ ہم سے معافی طلب کر رہا ہے، ہمارا بندہ ہم سے بخشش طلب کر رہا ہے. استغفراللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. یہ استغفراللہ جب کوئی بندہ کہے، اگر اس کے دل میں ندامت آ گئی تو کتنے بھی گناہ ہوں گے اس کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اس کے پڑھنے پر اس کو عطا کیا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا نا، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جو ہمیشہ یا سنم یا سنم یا سنم کہتا تھا، اپنے معبود کو پکارا کرتا تھا، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یا سنم یا سنم یا سنم کرتا رہتا تھا. تو 70 سال تک وہ یا سنم کہتا رہا. ایک مرتبہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکلا. اور یا سمد کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ الصمد. سمد کہتے ہیں بے نیاز کو. تو اس کی زبان سے نکلا یا سمد، تو اللہ نے 70 مرتبہ اس کو جواب دیا. اس کو کہا کہ اے میرے بندے میں تیرا رب حاضر ہوں، میرے بندے میں تیرا رب حاضر ہوں، اے میرے بندے میں تیرا رب تیرے لیے حاضر ہوں، بتا کیا چاہتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ مولا تو بھی یہ جانتا ہے اچھی طریقے سے کہ تجھے نہیں پکار رہا ہے، یہ تو سنم 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 کہہ رہا تھا، یہ تو دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں اسکت، خاموش ہو جاؤ. اس نے بھلے دھوکے سے ہی صحیح لیکن پکارا تو مجھے ہے نا، اپنے رب کو پکارا ہے نا. 70 سال یہ جس کو پکارتا رہا اس نے تو کوئی جواب نہ دیا. اگر میں بھی اس کو جواب نہ دیتا تو مجھ میں اس میں کیا فرق یہ سمجھتا. تو میں تو اپنے بندے کی ہر پکار پر لبیک کہتا ہوں، ہر پکار پر اس کو جواب دیتا ہوں. یہ بات الگ ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم کو بتائی ہیں نا کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ اسے دوڑ کے مل جاتا ہے. تو اس لیے جب کوئی بندہ استغفراللہ پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ کو کوئی تسبیح پسند نہیں ہے. فضیلت میں تو اور بھی تسبیحات ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح بہت زیادہ متبرک ہے، لیکن یہ ایسی تسبیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. اور جب کوئی بندے سے گناہ ہو جائے اور اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے، استغفراللہ پڑھتا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا فرماتا ہے، اسی وقت معاف کر دیتا ہے، چاہے کتنے بھی گناہ کر کے بیٹھا ہو. فرشتے کہتے بھی ہیں مولا یہ بہت گناہ گار ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، بس اس نے مجھے پکارا میں اسے معاف کروں گا. اور دوسری چیز کیا، اس کے ذہنی اور قلبی ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ ایسا سکون اسے زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا. آپ کبھی بھی آپ سے گناہ ہو جائے نا اور آپ اکیلے میں بیٹھ جائیں اور دل میں استغفراللہ کہیں اور کہیں کہ اللہ میں معاف کر دے، یا 5واں کلمہ ہے استغفراللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ پورا پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو صرف استغفراللہ پڑھ لیں اور کہیں کہ مولا ہمیں معاف کر دے. اور اس کے بعد اللہ کی یاد میں اگر آپ کے آنکھ سے آنسو نکل آئے نا تو اس وقت جو آپ کے دل کو سکون ملے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا سکون آپ کو زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا. اللہ کے سامنے رونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے.
جو لوگ اللہ کے سامنے رونے والے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے سامنے نہیں روتے، وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے، انہیں اللہ کے سامنے رونے میں لطف آتا ہے، انہیں اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آتا ہے، وہ اللہ کو اپنا درد سناتے ہیں تو ان کا درد کم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے بوجھ کو رکھتے ہیں تو ان کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ کے سامنے مشکلات کو بیان کرنے سے ہی ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ تعلق ہوتا ہے ایک مومن بندے کا اپنے رب کے ساتھ، اور یہ تعلق جس بندے کا اللہ سے پیدا ہو جائے، جس بندے کے دل میں یہ تعلق آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی اپنا بنا لیا ہے، وہ پھر اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ مخلص بندہ کہلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اوپر امتحانات ڈالتا ہے اور وہ بندہ صبر کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے کرتے کرتے جب اللہ اس کا امتحان لے لیتا ہے، بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں دونوں میں اس کو ایسا کامیاب بناتا ہے کہ پھر دنیا والے بھی اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی لوگ اس کو دیکھتے رہ جائیں گے کہ ایسے اعزاز اور ایسے اکرام اور ایسے انعامات سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔